انتہائی واجب القدر واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ثنا خوان حضرات اور ہمارے سٹیج کی زینت ہمارے بزرگ حاجی صالح محمد صاحب دامت برکاتہ، اور سامنے تشریف فرما آپ تمام معزز محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہماری یہ 7ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے عنوان یہ محفل آپ کی اسلامی مسجد بہار مدینہ میں حسب ثابت انعقاد پذیر ہے۔ جن میرے دوستوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے جس انداز میں بھی اس محفل پاک کو کامیاب کروانے کے لیے تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن جو دوستوں نے ان تک محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب کروانے کی کوشش کی ہے، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت یہ انسان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل، تو کیا اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر حضور علیہ السلام کی محبت میں فرق آ گیا تو اس انسان کا ایمان نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور سے محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہی کمزور ہو تو اس کے اوپر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ انسان لاکھ سجدے کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ تلاوتیں کرے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اور حضور سے محبت کرنا یہ انسان پر لازم ہے، انسان پر لازم ہے، اور اپنی جان مال ہر ایک چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات میں مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ایسے کام نہیں چلے گا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک کوئی میرے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کی قسم کہ مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے، اپنی جان مال۔ اب محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے فطری اور ایک محبت ہوتی ہے اختیاری۔ اختیاری محبت وہ ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، انسان جس سے چاہے محبت کرے، جس سے چاہے محبت نہ کرے، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے فطرتاً، جیسے اولاد کی محبت یہ ماں باپ کے دل میں فطرتاً ہوتی ہے، نہ یہ کسی کے کہنے سے کم ہوتی ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری رکھتے جگر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور پریشانی کے عالم میں آنکھوں سے آنسو ڈالے. جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پریشان ہے، فرمایا آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا بطور معجزہ کیا عطا فرمائی ہے کہ جب آپ مانگے وہ فوراً قبول ہوتی ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے بیٹی کی زندگی دوبارہ مانگ لیں، بیٹی کی زندگی دوبارہ مانگ لیں. فرمایا عائشہ وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معصومہ الخطا ہے، آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس دعا کو کل قیامت والے دن کیا کرو گے؟ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گنہگار امت کی شفاعت مانگوں گا. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گنہگار امت کی شفاعت مانگوں گا. بیٹے کو قربان کر دیا اور اپنی امت کی فکر لا کے اب امت پر واجب ہے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، کسی بھی صورت میں حضور علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی میں چند مثالیں دے کے چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا یار ہے جسے ہم یار غار بھی کہتے ہیں، جسے ہم یار غار بھی کہتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کا وہ پیارا ساتھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے. بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں جس روٹی کو حضور ہاتھ لگا دیں وہ تندور میں لگائی جائے، اس کو آگ نہ جلائے، اس کو آگ نہ جلائے. وہ شخص جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہو اور حضور نے اس کے کندھے پہ سواری کی ہو اور حضور نے اس کی گود میں سر رکھ کے
سے آنسو جاری ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا. جب صدیق نے دیکھا کہ میری وجہ سے آقا پریشان ہے، صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس چہرے پہ تھوڑی سی چوٹ آئی. یہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، موت کے آغوش میں چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی فکر حضور کی لائق ہے کہ میرے محبوب کو نہ کچھ ہو جائے. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، حضور کی جان کی پرواہ ہے. یہ تھا صحابہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت. اور اس سے ہمیں درس ملتا ہے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، ہر حال میں ہم نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں. جب ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ہم نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، علماء سے خطباء سے سنا ہوگا. میں اور آپ سنتے ہیں کہ بلال تکبے گولوں پہ لیٹا ہوگا. ہم سنتے ہیں روح تڑپ جاتی ہے جب بلال لیٹا ہوگا تو کیا گزری ہوگی. میں اور آپ سنتے ہیں کہ بلال عرب کے نقطۂ سراؤں پہ لیٹا تھا، سینے پہ بھاری پتھر تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، روح تڑپ جاتی ہے. اور جس بلال پہ گزری ہے، جو بلال لیٹا اس پہ کیا گزری ہوگی. لیکن پھر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ مقام بھی عطا فرمایا ہے. بلال تو چلے گا تو مدینے کی گلیوں میں تیرے قدموں کی آہٹ سے معلّہ پہ آئے گی. حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، بلال اذان پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پوچھتے ہیں. سامنے حضور کا چہرہ انور ہوتا تھا. جب حضور نے پردہ فرمایا نا، بلال نے اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا. جب حضور کا چہرہ نظر آیا، بلال سے برداشت نہ ہوا، اذان مکمل نہ ہوئی. اب مدینہ میں رہنا بھی برداشت نہ ہوا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، شام میں چلے گئے. کچھ دن گزرے، حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا بلال یہ کیسی بے وفائی ہے. ایک وقت تو وہ تھا تو تکبے گولوں پہ لیٹ گیا تھا، ایک وقت تو وہ تھا تو عرب کے تکبے سراؤں پہ لیٹ گیا تھا. بلال تو نے میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا، آپ تو نے میرا شہر ہی چھوڑ دیا ہے. بلال یہ کیسی بے وفائی ہے. بلال کی آنکھ کھلی نا تو یہ ذہن سے خیال بھی نکل چکا تھا کہ حضور تو پردہ فرما چکے ہیں. اسی طرح دیوانہ رکھتے سفر مانتا ہے مدینے کی طرف.
ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ تو حضور علیہ السلام کی امت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ قیامت والے دن 120 صفیں لگی ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ 120 صفوں میں سارے مسلمان، یہودی، کافر سارے کھڑے ہیں۔ 120 میں سے 80 صفیں حضور علیہ السلام کی امت کے حصے میں آئے گی۔ 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانے تک کے لوگوں کے حصے میں آئیں گے، اور 80 صفیں حضور علیہ السلام کی امت کے حصے میں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تخت لگائے ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام تختوں میں آرام فرما کے بیٹھے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اے ابراہیم کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میرا جی چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نبی کی آمد۔ ہمارے اس محفل پاک کے وزیر مہمان جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق سیالوی صاحب، ان کو اسٹیج کے اوپر نامت پر ہم دل کی دھائے رحم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دوست آپ تشریف رکھیں، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمارے اس عظیم مہمان کا عظیم استقبال کیا۔ انشاءاللہ علامہ صاحب تو بعد فوراً ہی خطیب صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ ان کی تعبیر مختلف ذرا ناساز ہے، اور جو نعت خواہ حضرات ہیں ان سے میں مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا کہ خطاب کے بعد انشاءاللہ آپ کی نعتیں سن کر اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا ہوگی۔ حضرت علامہ قاری محمد عمران سلطانی صاحب کے بعد جملہ خطیب صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ابراہیم کیا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ 80 صفیں ہیں نا، میں ان صفوں میں کھڑا ہونے کو میرا جی چاہتا ہے، ان صفوں میں کھڑا ہونے کو میرا جی چاہتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امتیوں کی شان ہے کہ کل قیامت والے دن انبیاء بھی رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی حضور علیہ السلام کی امتی ہوتے اور ان صفوں میں کھڑے ہوتے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ پیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور علیہ السلام کا امتی پیدا فرمایا۔ اس پروقار محفل میں، اس مبارک محفل میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے